آقا
علیہ السلام تو پہلے بھی قوم آئیاں اللہ رب العالمین نے انہاں نوں بھی رمضان کا مہینہ عطا کیتا، لیکن جدوں گرمی کے اندر اللہ رب العالمین نے انہاں دا امتحان لیا، گرمی کے اندر انہاں نوں روزے رکھنے پے گئے، انہاں نے نا یوم عاشورہ کے روزے رکھنے شروع کر دیتے، رمضان کے مہینہ کو چھڑ دے۔ پھر اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ عیسائیوں کو دیتا، عیسائیوں نے کدی اس مہینہ کو بتا لیا تے کدی نو بٹا لیا، انہاں بھی اس مہینے کو آخر کار چھوڑ دیتا۔ جدوں پھر آقا علیہ السلام کی واریاں آئیاں، اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو اعزاز دیتا ہے کہ میرے بندے روزہ میرے واسطے رکھنے کے جرا میرا بندہ ہوئے، روزہ کیلا رکھے گا جرا میرا بندہ ہوئے گا۔ اس بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رمضان تو میں آقا علیہ السلام کی امت کے اوپر فرض کر دیتا ہوں، اسی چھوٹیاں نیکیاں کرتے تھے تے فرشتے اسی وقت نیکی نہ لکھ لیتے ہیں۔ روزہ رکھیا ہوئے نیکی اسی کی تھی ہے، اللہ رب العالمین نے 70 گنا زیادہ کا ثواب دے۔ اگر اسی روزے کی حالت کے اندر کوئی نیکی کریں گے، ساڈے دل کے اندر الہیت بھی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا بھی ہے، تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے، اللہ رب العالمین اس 70 گناہ کو بتا کے 700 گناہ تک لے جاؤ۔ نیکی کتنی ہے؟ ایک وعدے کتنے تک جانی ہے؟ 700۔ اللہ رب العالمین نے اعزاز عطا کیتا تے آقا علیہ السلام کی امت کو عطا کیتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے یار آقا علیہ السلام کو فرماتے ہیں آقا جی پہلی امتاں یا کسی نے 1000 سال عمر پائی، کسی نے 1000 تو بھی امتے پائی، کسی نے 800 پائی، کسی نے 900 پائی، کسی نے 700 پائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اللہ تعالیٰ نے سانوں دے دیا عمر عطا ہی نہیں کیتیاں۔ کیا کر آقا علیہ السلام جی اس طرح نے پھر بنی اسرائیل والے عیسائی یہ ساڈے نالوں زیادہ عمل والے، ساڈے تو زیادہ نیکیاں والے، آقا علیہ السلام بھی انہیں جنت کے اندر چلے جان گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پروانے ہو پریشان ہو کے لوڑ نہیں، اللہ رب العالمین نے رمضان کی رات ایسی بنائی ہے کہ بندہ نے اس رات کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین 1000 سال جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نیکی کتنی کرتا ہے؟ ایک رات۔ لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس رات کا علم دے کے اپنے کو واپس لے لیا۔ کی وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام کے دل کے اندر امت کا درد بڑھا کہ کسی نہ کسی طریقے میری امت بچ جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ آخری مشرق کے اندر 5 راتاں جاگدا ہے، کنیاں 5 راتاں، یعنی کہ 5 راتاں کے اندر ایک رات کو تلاش کرتا ہے، نہیں کہ اسی کسی رات جاگ لئی باقی جڑیاں 4 راتاں سو کے نکال دتیاں۔ اگر آقا علیہ السلام امت کو اس رات کا دس دیتے تے اس امت نے کرنا بھی یہی سی کہ باقی ساری راتاں سو کے نکال دتیاں تے جڑی تاک رات ہے، جڑی لیلۃ القدر دی رات ہے او نہ جا کے نکال دتیاں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندے نے راتاں جاگنے 5 راتاں دے اندر تساں لیلۃ القدر دی رات کو تلاش کرتے۔ لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام نے سینہ پاک پہ قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ آؤ حضرات اسی وقت توجہ کرتے جانا۔ میرے اور تو ساڈے پیرو مرشد جناب
مہینے دے اندر قرآن پاک دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ دس نیکیاں عطا فرما دیندے نے جب رمضان دا مہینہ آ جائے اس مہینے دے اندر بتا حرف ایک پڑھدا ہے اللہ رب العالمین 70 زیادہ 70 نیکیاں عطا فرما دیندے نے اگر بندہ دل دے نال دل لگا کے پڑھ رہا ہے للہیت دے نال پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ دی محبت دے در مگن ہو کے پڑھ رہا ہے اللہ رب العالمین اس ایک نیکی نو اس حرف دی نیکی نو بتا کے 700 گنا زیادہ فرما دین گے امینو اللہ رب العالمین نے رمضان دے مہینے دے اندر اپنی رحمتاں دے پوڑے ہی کھول دیتے نے اپنی رحمتاں دی بارشاں ہی کر دیتیاں نے حضرات دی وقت توجہ کرتے چلے جانا سلام فرماتے ہیں قرآن پریشان والا وہ کیوں نہیں پڑھتے قرآن پاک تیریاں تے میری راتاں دے دن کیویں گزر جاندے نے قرآن پاک تو بغیر آپ علیہ السلام پورے رمضان کے اندر کئی مرتبہ قرآن پاک پڑھ جایا کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان تو صبح شراق علیہ السلام دے بول قرآن پاک سنن واسطے آیا کرتے آپ علیہ السلام دہرائی کریا کرتے سنن واسطے کون آئے ابراہیم امین علیہ السلام آئے نے آپ علیہ السلام دے ایک صحابی بیٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کرتے پیا رات دی پچھلی وقت دا پچھلے پہر دا ٹائم ہے ایدی گود دے اندر دا بیٹا لٹیا ہویا ہے ایک روایت دے اندر ہے کہ سورۃ بقرہ دی تلاوت کرتے نے پہ دوسری روایت دے اندر آئے کہ سورۃ کہف دی تلاوت کرتے نے پہ تلاوت کری جا رہے نے انہاں دے کول انہاں دی سواری بچی ہوئی ہے انہاں دے کول انہاں دی سواری بچی ہوئی ہے اپنی سواری کی طرف دیکھتا ہے سواری گڑگڑا رہی ہے کدی لتاں مار رہی ہے کدی چچا رہی ہے یہ بڑا پریشان ہو جاتے قرآن پاک نو بند کرتا ہے پورا اسے طرح خراب ہو جاتا ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کری جا رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت کری جا رہا ہے کردیاں جدوں پھر جدوں نظر پیندی ہے کوڑے نے پھر لتاں چک لیاں نے آوازاں کٹی جا رہا ہے صحابی پھر پریشان ہو جاتے نے انہاں پھر قرآن پاک نو بند کر دیتا پھر دیکھتے نے سواری رک جاتی ہے جدوں تیسری مرتبہ پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ کا میں قربان جاواں تیسری دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے پھر سواری شور بجان لگ جاتی ہے اپنی لتاں اٹھان لگ جاتی ہے صحابی پھر پریشان ہو جاتا ہے قرآن پاک نو بند کر کے اپنی چھت دی کونیاں تو دیکھدا ہے تو ایویں لگدا ہے جویں چھوٹیاں چھوٹیاں روشنیاں واپس کندا اٹھ کے جا رہی نے صبح دا ٹائم ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام دا پروانہ آقا علیہ السلام دے کول آندا ہے آقا کے فرماتا ہے آقا جی میں رات کو میرے نال معاملہ پیش آیا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے صحابیاں اگر تو ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہنا اگر تو اپنی سواری دوے نہ ترتیب نہ دینا تو ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا صبح فجر کا ٹائم ہو جاتا اتنے تک کہ دنیا کے لوگ اللہ رب العالمین دے دورانی فرشتیاں نو تک لیندے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اے فضیلتاں ملدیاں نے تے کدوں ملدیاں نے شاناں ملدیاں نے تے کدوں ملدیاں نے خالی کسے تے کھان واسطے قرآن پاک نہیں پڑھیا جاتا خالی کسے دے نال دکھلاوے واسطے نہیں پڑھیا جاتا تو فلانے سباڑے کتنے پڑھے نے تے مہندے پڑھے نے بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کر دی خاطر رات دیاں تنہائیاں تے در بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین دے کلام دی تلاوت کرن دے نال اللہ رب العالمین شان عطا کر دے نے اللہ
اے قرآن نورانی شیشہ تے جیڑا سیدھی راہ دکھاوے اے قرآن نورانی شیشہ تے جیڑا سیدھی راہ دکھاوے تے جیڑا اس نو پردا جاوے کہ جیڑا اس نو سمجھدا جاوے او تاں ہی چڑھدا جاوے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانہ عطا کیتیاں نے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو بڑا مقام عطا کیتا ہے آؤ ہن رمضان دی طرف چلیے اللہ رب العالمین دے برکتاں والا مہینہ اللہ رب العالمین دے شانہ والا مہینہ اللہ رب العالمین دا سب تو زیادہ لاڈلا مہمان ہے حضرت سی وقار جیڑا بندہ دی قدر کر لیندا ہے جیڑا بندہ دی رحمت نو سمیٹ لیندا ہے او دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے او بندہ آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے اللہ رب العالمین بندہ جدوں بھی نیکی کردا ہے ایدا اجر تے دا ثواب فرشتے تے رجسٹر تے لکھ دیندے نے لیکن روزے دار واسطے ایڈی بڑی خوش قسمتی ہے ایڈا بڑا انعام ہے جدوں روزے تے لکھن دیاں باریاں آ جاندیاں نے اللہ رب العالمین فرماتے نے فرشتوں تاڈے قلم ٹوٹ جان گے تو ساڈیاں سیاہیاں مک جان گیاں قیامت والے دن اپنے بندے نوں میں روزے دا اجر خود ہی عطا کراں گا کیونکہ نے روزہ میرے واسطے رکھیا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا تو روزے دا اجر میں خود ہی عطا کر دیواں گا کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے کیا نفلی روزہ عام دینہ جاتے جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے نفلی روزہ اتوار دا یا جڑا سوار دا یا پھر جمعرات دا روزہ رکھے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں جہنم دونوں اینا دور کر دیتا جنہ زمین تو لے کے آسمان کنا جنہ زمین تو لے کے آسمان تے خود ہی تسی اتھوں اندازہ لگا لو کہ بندہ نفلی روزہ رکھ دے تے اللہ تعالیٰ کی اتنا اجر عطا فرماتے ہیں اگر بندہ فرضی روزہ رکھے تے اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ رکھیا پھر پیرو خالی روزہ بھوک دا پیاس دا نہیں اسی آکھیں کہ اساں بھوک برداشت کر لے پیاس برداشت کر لے یہی بات نا روزہ سانو سکھان کی آندے روزہ سانو سبق کی دین آندے روزہ سانو تقوی والا بنان آندے سانو پرہیزگار بنان آندے تقوی کی ہے اللہ رب العالمین دے کولوں ڈر کے اعمال کرنے نیکی کرن لگے اللہ تعالیٰ دا ڈر دل دے اندر اللہ میں تیری رضا واسطے نیکی کر رہا ہوں گناہ کرن تو پہلے بندے دی روح کم جاتی ہے اللہ اور بھی تو کوئی دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا اللہ تو تے دیکھ رہا تے بندہ گناہ تو رک جاتا ہے باز آ جاتے اس بعد اللہ رب العالمین نے سب تو بڑیاں مومنہ واسطے خوشی کی رکھی ہے جو رمضان کا چند چل جائے
اللہ رب العالمین نے رمضان دے مہینے دے اندر ایک فرشتہ ایسا رکھیا ہے جہاں رات نو 24 گھنٹے رات تو شروع ہوتے تے اگلے دن یعنی پورا مہینہ لوگاں نو آوازاں ماردا ہے او کائنات دے لوگوں نیکی تے پھر پہل کرن والے ہو آتا اللہ رب العالمین دی طرف آ جاؤ او جتے ایک نیکی کرتے سو ان تو نیکیاں کرن دا مہینہ آ گیا ہے او جتے 10 نیکیاں کرتے سو او تے ہن 20 نیکیاں کرن دا موسم آ گیا ہے او جتے تسی 2 نیکیاں کردے ہو او تے 4 نیکیاں کرن دا موسم آ گیا ہے مہینہ آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں فرشتے 24 گھنٹے بندے نو آوازاں وڑی جاندے نے او برائیاں کرن والے برائیاں تو باز آ جا اللہ تعالی دے کولوں ڈر جا اللہ تعالی دے کولوں معافی منگ لے اللہ تعالی دی رحمت بڑی بے نیاز معاف کر دے گی اللہ تعالی دے فرشتہ گناہ کرن والے نو گناہ تو روکی جا رہا ہے انہاں نو آوازاں دے دے کہ انہاں نو روک رہا ہے تے جیڑا بندہ نیکی کردا ہے اونوں کلا شری دے کہ نو اور کہندا ہے اور تو نیکیاں کرنا نیکیاں دا موسم بہار ہے اور نیکیاں کرتا چلا جا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات سی وقار تو پتہ کی چلتا ہے رمضان نیکیاں دا مہینہ ہے رمضان نیکیاں دا موسم بہار ہے تے مومناں واسطے سب تو خوشی دا مہینہ رمضان ہے تے جیڑا بندہ اس رمضان دی قدر تو پا لیندا ہے اس رمضان دی شان نو پہنچ جاتا ہے اللہ رب العالمین نے پھر ایسے بندے نو خوشیاں کی عطا فرمائیاں نے رمضان تو فوراً بعد اللہ رب العالمین نے اپنے بندے واسطے عید الفطر رکھ دیتی ہے یہ عید الفطر اس بعد اللہ رب العالمین نے بندے نو جنت کا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے جس بندے نے رمضان کے مہینے کی شان نو پا لیا مقدر نو پہنچ گئے مبارک باد ہے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے رکھو ڈول کے گو سبحان اللہ مبارک باد ہے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے مبارک باد ہے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے خدا
جدو سانو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر تو روزہ رکھیا جاتا ہے تیرے تو ہی کھولیا جاتا ہے تبیرو اس چیز کو تے سانو خاص دھیان رکھنا چاہیے جتھے آقا علیہ السلام کی موڑ آ جائے دنیا کا بادشاہ آ جائے دنیا کا بڑے تو بڑا چودھری آ جائے آقا علیہ السلام دے فرمان دے کے چل سکتا نہیں کیوں اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر انہاں نوں ساڑیاں دا رہبر دے رہنما بنایا رہبر دے رہنما ہر ایک چیز سے علم آقا علیہ السلام سانو دے گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی خوشی جدو اللہ اکبر دی صدا لگ جائے میرے اور تو ساڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جدو اللہ اکبر دی صدا لگ جاتی ہے روزے دار بڑا خوش ہو کے افطاری کرتا ہے تے چہرے پہ مسکراہٹیاں لتا ہے تے چہرے تے ہنسیاں لتا ہے تے چہرے تے خوشیاں لتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مینوں اپنے روزے دار بندے دی خوشی بڑی محبوب ہے تو اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی خوشی بندے نوں لبدی ہے روزہ کھولن لگے دوسری خوشی اللہ تعالیٰ کدوں دین گے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جدوں کل قیامت دا دن ہوے گا میدان محشر کے اندر روزے دار جدوں اپنے روزے دار بندے دی سفارشاں کرے گا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جدوں انہاں دی سفارشاں کرے گا انہاں نوں میں جنت عطا فرما دیواں گا جنت دے اندر پھر میں انہاں دے کولوں پوچھاں گا ہاں روزے داروں کسے چیز دی کمی اللہ کسے بھی چیز دی کمی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ فرمان گے اج میں تانوں ایسیاں کو نعمتاں دین لگا جڑیاں ہمیشہ واسطے تانوں مل گئیاں نے اج تو پہلے میں کس نوں بھی نعمتاں نہیں عطا کیتیاں اے تک بے شک میرا کوئی لاڈلے تو لاڈلا نبی بھی آ گیا ہے میرا بڑے تو بڑا نبی بھی آ گیا ہے پوری کائنات دا سردار بھی آ گیا ہے او بھی اج تہاڈے نال ہی اس نعمت دا نظارہ کرے گا اللہ دی کڈی کو وڈی نعمت ہے اللہ تعالی دی کڈا کو وڈا انعام ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اج سارے پردے ہٹ جان گے روزے دار میرا دیدار کر لین گے سوکے روکے بولتے بلند وانا سبحان اللہ اللہ رب العالمین سانو بھی ایسے لوگوں کے اندر شامل فرما دے روزہ رکھا جائے کہ کون نہیں آمین اونچی بولو اللہ رب العالمین سانو ایسے لوگوں کے اندر شامل فرما دے اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن سانو اپنا دیدار عطا فرما دے اللہ رب العالمین فرمان کے
یہ بھی تو ساڈے واسطے اس تو بعد جنت دیا ساڑیاں نعمتاں تو ساڈے واسطے ہن تو سانو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے اللہ رب العالمین فرمان گے جنتی اس وقت ساڑے خوش ہو جائے دعا کرو اللہ رب العالمین سانو رمضان المبارک دی صحیح طرح بغار لٹن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین سانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ساڈے رمضان دے اندر کیتی گئی چھوٹی چھوٹی نیکی اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ رمضان دی بہار تو رمضان دی جڑا موقع نو صحیح طرح یہ دی قدر کر لیتے ہیں یہ دے اندر اللہ رب العالمین توبہ دا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرتے 24 گھنٹے توبہ دا دروازہ کھلے بندہ جتھے مرضی بیٹھ کے توبہ کرے اللہ رب العالمین بندے دی توبہ کو قبول کرن گے لیکن جدوں پھر رمضان دا موسم مہینہ گزر جائے پھر جو رمضان دی بہار ہوتی ہے بعد جو دوسرے مہینے کے اندر بہار نہیں لبتی آخری حدیث سے میرا سلام آقا علیہ السلام نے مردد تشریف لے کر کے آئے پہلی سیڑھی دے قدم رکھیا فرمایا آمین دوسری سیڑھی دے قدم رکھیا فرمایا آمین تیسری سیڑھی دے قدم رکھیا فرمایا آمین آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں آقا جی اساں تو ساڈے نزدیک کسی نو کھلوتیاں بھی نہیں دیکھیا تو تساں تین دفعہ آمین آکھیا آقا جی خیریت ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے کول جبرائیل امین علیہ السلام آئے آ کر کے فرماتے ہیں آقا جی جی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے جو بندہ اپنے رب نو نہ منائے ایسے بندے دے اوتے اللہ تعالیٰ دی بھی لعنت دے ساڈی فرشتیاں دی بھی لعنت دے تے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آمین ایسے بندے دے اوتے میں محمد دی بھی لعنت دے دعا کرو اللہ رب العالمین سانو رمضان دے اندر صحیح معنی دے اندر اپنے آپ کو راضی کرنے دی توفیق عطا فرمائے سانو اللہ رب العالمین ایسے مال کرنے دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دے اندر سارا مالک ساڈے تے راضی ہو جائے کہ ماہ رمضان آ گیا چھوڑ